جنت کی قیمت ولایت علی ہے کہ انہوں نے ادا کی ہے یا نہیں؟ یعنی بعد از رسول حکومت علی، یہ لفظ ذہن میں اتر جائے، بعد از رسول حکومت علی، یعنی ولایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شاید بات دوست متوجہ نہ ہو. ولایت لفظ ولی سے ہے، جی ہاں، لفظ ولی کا معنی ہے حاکم، جی، اور ولایت کا معنی ہے حکومت. ولی یعنی حاکم، ولایت یعنی حکومت. اللہ نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا پہلا حاکم اللہ، ورسولہ، دوسرا حاکم رسول اللہ، تیسرا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا ولی وہ جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حکومت، اور وہ حکومت ہے علی. اور مودت بھی اس لیے واجب کی ہے اہل بیت کی. دوست توجہ رکھنا، اعتراض نہ کرنا. اس لیے ولایت واجب کی ہے کہ ان کی اطاعت لوگوں پر اللہ نے واجب کی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس کی جس کے بولنے کو اللہ نے امر کا درجہ دیا ہے. اب ذہن میں آ گیا، مودت اہل بیت کی واجب، اطاعت اہل بیت کی واجب، ولایت اہل بیت کی واجب. تو آئیں میرے دوستو، خوش نصیب ہو ہاں کہ یعنی آپ کے اعمال قبول ہیں اجر رسالت کے تحت. میں اور آسان کروں، شاید آپ کی توجہ نہیں ہے، جملہ میں بدل دوں. میں حیران ہو جاتا ہوں، ہاں جنہوں نے اجر رسالت ادا کیا ہے ان کی نمازیں قبول، اور جنہوں نے ادا نہیں کیا ان کی نمازیں قبول نہیں. جملہ سننا ضائع نہ جائے. جن کی قبول ہیں، یا جو کہوں جن کی قبول نہیں، وہ پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں. جن کی قبول نہیں، ارے وہ پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں. اور جن کی قبول ہیں وہ تھانے مسجد کو تھانہ سمجھتے ہیں. کرم کی تو یہ آپ اجر رسالت کی پیمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کام بھی کریں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں. لہذا نماز کی قبولیت ہوگی کہ نماز ہو تو قبول ہوگی نا، اگر ہو ہی نہ. جو ناراض نہیں ہوئے صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. یہ کوئی اہم درجہ ہے اور اسی کو ہی بیان کر دیتا ہوں کہ سیدہ، یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کریں، اور اس کے بعد میں فضائل کے جملے جو میرا موضوع ہے وہ پڑھنا چاہوں گا. ہاں، اور سیدہ نے آ کر پاک پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ما لمن تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، اس مرد یا اس عورت کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ جو نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. ہاں، یہ کس نے پوچھا؟ ابو ہریرہ نے؟ نہ، سیدہ زہرا نے. کس سے پوچھا؟ رسول اکرم سے. کیا حکم ہے آپ کا بابا جان؟ ما لمن تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، جو مرد یا جو عورت نماز نہ پڑھے. امام دے کر فرماتے، نبی دے کر فرماتے ہیں، ابتلاہ اللہ بخمسۃ عشر خصلہ، اللہ اس کو 15 عذابوں میں مبتلا کرے گا. کتنے عذابوں میں مبتلا کرے گا؟ 15. یہ حدیث کل پڑھی تو نہیں تھی؟ جی ہاں، 15 عذابوں میں مبتلا کرے گا. کس کو؟
جو نماز پڑھنے میں سستی کرے، غفلت کرے، کبھی پڑھ لی نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ اب یہ 15 جملے میرے نبی نے فرمائے ہیں، اور راوی بیچ میں حضرت ابو ہریرہ نہیں ہے، بیچ میں معصومہ روایت کر رہی ہے، میں نے بابا سے پوچھا، بابا نے مجھ کو بتایا، اور وہ جملہ اس لیے معصومہ سے ہے، اور مجھے پتا ہے آپ عاشق اہل بیت ہیں، لہذا وہ جملہ جو ہے عرض کروں تو دیکھ کر نبی فرماتے ہیں وہ 15 عذاب ہوں گے، ستۃ منھا فی دار الدنیا، 6 عذاب آئیں گے دنیا میں، ثلاثۃ عند موتہ، 3 عذاب آئیں گے عورت کو اور مرد کو موت کے ٹائم، ثلاثۃ فی قبرہ، 3 عذاب آئیں گے عورت کو اور مرد کو قبر کے اندر، ثلاثۃ فی یوم القیامہ اذا خرج من قبرہ، 3 عذاب آئیں گے جب قبر سے نکلے گا محشر کے دن۔ اب بتائیں کتنا ہو گئے ٹوٹل؟ یاد نہیں کیے؟ بالکل بولیں گے تاکہ میری گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ایسے تو ایسی مجلس میں کوئی نہیں پڑھتا، وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ مجلس خشک ہو جاتی ہے، مجلس بور اور مجلس فیل ہو جاتی ہے، اور مجھے کہتے ہیں تم بھی نہ پڑھو کیونکہ تمہاری مجلس فیل ہو جائے گی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ فیل وہاں ہو جو حدیث کے قدردان نہ ہوں، یہ تو سارے عاشق رسول ہیں، لہذا اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے صلوات پڑھے بآواز بلند۔ جی 6 عذاب آئیں گے جو نماز نہ پڑھے دنیا میں آئیں گے، 3 عذاب آئیں گے موت کے ٹائم، 3 آئیں گے قبر میں، 3 آئیں گے محشر میں۔ اب توجہ کریں، جلدی میں گن دوں اور اپنے فضائل جو مجھے موضوع پڑھنا ہے فضائل کا، میں وہ فضائل پڑھوں، آپ اجازت دیں مجھ کو تاکہ میں فضائل شروع کروں۔ جملہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ 6 عذاب دنیا میں۔ پہلا، یرفع اللہ البرکۃ من رزقہ، رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، جو بے نماز ہے اس کے رزق سے برکت ختم، چاہے عورت چاہے مرد، پہلا۔ دوسرا، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اس بے نمازی کی عمر گھٹ جائے گی، عمر تھوڑی ہو جائے گی، بے برکت عمر کس کی؟ اس عورت کی اور اس مرد کی جو نماز نہیں پڑھتا۔ تیسرا حدیث، مجھے پتا ہے آپ عاشق حدیث ہیں، تیسرا جملہ دیکھ کر فرمایا یمحو اللہ سیما الصالحین من وجہ، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانیاں مٹ جائیں گی۔ ایک نشانی ہوتی ہے، وہ فرمایا کہ نیک لوگوں والی نشانیاں بے نمازی کے چہرے سے ختم کر دی جائیں گی۔ کتنے عذاب ہو گئے جناب؟ ماشاءاللہ آپ یاد کر رہے ہیں تو مجھے تو بڑا حوصلہ مل گیا آپ کے سننے سے۔ چوتھا جملہ دیکھ کر نبی فرماتے ہیں کل عمل یعملہ لا یجر علیہ، جو عمل بھی کرے گا بے نماز اس کا وہ عمل قبول نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مومن حسین قمی یا رسولوں کے سلطان؟ رسولوں کے سلطان سید الانبیاء، جس کی زبان پہ وحی کا پہرا، بغیر وحی کے نہ بولنے والا رسول، وہ نبی فرما رہے ہیں کہ چہرے سے نور ختم ہو جائے گا اور جو عمل بھی کرے گا وہ بے نماز اس کا وہ عمل نیکی قبول نہیں ہو۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5واں، لا یرتفع الدعاء الی السماء، بے نماز کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوگی، جائے گی تو آسمان روک دے گا اور دعا زمین پہ گر جائے گی۔ کس کی؟ بے نماز۔ چھٹا عذاب دنیا میں بے نماز کے لیے، لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، نیک لوگ بھی اس بے نماز کے لیے دعا مانگیں، نیک لوگوں کی
मांगी हुई दुआ भी कबूल नहीं होगी। एक दफा तो खुद दुआ मांगता है, एक दफा मोमिन कुम्मी को कहता है तुम मांगो, बेशक मोमिन कुम्मी मांगता रहे कबूल, हदीस कहती है कबूल नहीं होगा। एक दफा आम मौलाना से कहा, नहीं मुजतहिद से कह दो, मुजतहिद तू मेरे लिए दुआ मांग, लेकिन वो आगे है बेनमाज। मुजतहिद बेशक मांगता रहे दुआएं, हदीस कहती है मुजतहिद की दुआ भी बेनमाज के हक में कबूल नहीं। एक दफा सन्नाटा छा गया है, उबासियां और जमाइयां खत्म हो जाए, सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। माशाअल्लाह, आप वाकई हदीस को मोहब्बत से सुन रहे हैं। ये 6 अजाब दुनिया में, 3 अजाब आएंगे बेनमाज को। आपको इसलिए सुना रहा, आप तो सारे नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मुझे बड़ी खुशी है। इमाम बारगाह में आने वाला कैसे बेनमाजी हो सकता है? हाँ, ये खातूने, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, कैसे ये इमाम बारगाह में आने वाली कनीज़ाने ज़हरा, कनीज़ाने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये कैसे बेनमाज हो सकती है? हाँ, लेकिन मैं सुना रहा हूँ, अगर कोई एक आध भूला हुआ हो, एक आध गाफिल हो, एक आध नींद में हो, तो ये हदीस सुनकर वो जाग जाए और आप याद करके ये हदीस दूर तक दूसरों को सुनाए, ताकि जो बेनमाज है दूसरे, वो नमाज और नमाजी बन जाए। सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। जी, नबी फरमाते हैं सलासतुन इंदा मौतिही, 3 अजाब आएंगे मौत के टाइम। वो कौन से 3 अजाब होंगे मौत के टाइम? देखकर फरमाया, पहला यमूतो ज़लीला, उसकी रूह जब कब्ज़ होगी जिल्लत के साथ, कअन्नहु अलैहि सिक़लुन मिनल जबल, जिस तरह पहाड़ उसके ऊपर लाकर रख दिया गया। रूह जब कब्ज़ होगी इस हालत में। दूसरा यमूतो अतशाना, बेनमाज औरत या बेनमाज मर्द कि जब रूह कब्ज़ होगी तो प्यास का आलम होगा, प्यास खत्म नहीं होगी, अपना जिस्म खुश्क महसूस करेगा। यमूतो जाइया, नबी फरमाते हैं उसकी रूह जब कब्ज़ होगी तो भूख का आलम होगा, सारी दुनिया की रोटियां उसे खिला दी जाएं तो पेट नहीं भरेगा, इस कदर वो भूख महसूस करता होगा।